بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، ہم نے پہلے فعل ماضی کی گردان پڑھی تھی اور آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع کی گردان۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ فعل مضارع میں دو زمانے فعل حال اور فعل مستقبل دونوں موجود ہوتے ہیں، اور ہمیں جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ مستقبل کے لیے آ رہا ہے یا حال کے لیے آ رہا ہے۔ ویسے مستقبل کے لیے مضارع کو خاص کرنے کے لیے کچھ علامتیں ہیں، لیکن اگر یہ سادہ ہی اس کی استعمال کی جائے گی تو یہ دونوں زمانوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، سب سے پہلے جیسے کہ جو طریقہ ہم نے پہلے اختیار کیا تھا اسی کو تقریباً تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کیا ہے۔ سب سے پہلے غائب کے صیغے چھ غائب کے صیغے ہیں، ان میں 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ تھرڈ پرسن آپ انگلش میں اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو موقع پہ موجود نہ ہو، جس کو ہم وہ اس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے لفظ چنا ہے آج یفعلو کا، یفعلو۔ اچھا، اس کو پہلے بنانے کا طریقہ آپ سیکھ لیں کہ بنایا کیسے جاتا ہے۔ تو پہلا صیغہ جو ہے اس کا ہم ڈسکس کریں گے۔ ماضی کا جب جو صیغہ ہوتا ہے اس کے ہم جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے یا لگا دیتے ہیں، اور اینڈ والے صیغے پر پیش لگا دیتے ہیں۔ جو درمیان والا اینڈ والے حرف پر پیش لگا دیتے ہیں، اور جو درمیان والا حرف ہوتا ہے اس پر ہم ماضی میں جو صیغہ آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مقررہ اصول نہیں ہے، ایک دو اس میں ہیں ہلکے پھلکے سے اصول، لیکن زیادہ تر وہ آپ کو کثرت مطالعہ سے چیزیں پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ زبر والا آئے گا یا زیر والا یا پیش والا۔ بہرحال اگر کسی لفظ کے ماضی میں زبر موجود ہو تو اس کا مضارع تینوں شکلیں اختیار کر سکتا ہے، زیر بھی، زبر بھی اور پیش بھی۔ اگر کسی کے ماضی کے درمیانی حرف پر زیر موجود ہو تو وہ 2 شکلیں اختیار کر سکتا ہے، زبر اور زیر۔ اگر کسی ماضی کے درمیانے حرف پر پیش موجود ہو تو وہ صرف پیش کی شکل ہی اختیار کرے گا۔ اس لیے ہمارے پاس جو ثلاثی مجرد اس کو کہا جاتا ہے، یعنی 3 حرف پہ مشتمل جو افعال ہوتے ہیں ان کے لیے کہ ان کے جن کے ماضی پر زبر آ رہی ہے وہ تینوں شکلیں اختیار کر سکتا ہے، یعنی اس کے مضارع پہ زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، اور جس کے ماضی کے درمیانے حرف پر زیر موجود ہے اس کا مضارع 2 شکلیں اختیار کر سکتا ہے، درمیانی حرف زیر اور زبر کی، اور پیش ہونے کی صورت میں آپ اس پہ پیش ہی لگائیں گے، یعنی یہ ٹوٹل 6 شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس میں سے بھی آپ کو تھوڑی سی کیٹیگرائزیشن ہو گئی ہے کہ کس کس طرح سے وہ بدل سکتا ہے۔ چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ہمارا صیغہ یفعلو، واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ دوسرا صیغہ اس کا ہے یفعلانی، تثنیہ ہے یا مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے اسے، 2 کے لیے آتا ہے، پہلے بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے، غائب ہے اور مذکر ہے، یعنی مذکر کے لیے مردوں کے لیے آیا۔ یفعلو کا مطلب ہے، اس کا ہم ترجمہ کریں گے وہ کام کرتا ہے یا وہ کام کرے گا۔ یفعلانی وہ دونوں کام کرتے ہیں، یفعلون ان سب نے کام وہ سب کام کرتے ہیں یا وہ سب کام کریں گے۔ اس کے بعد پھر غائب میں ہی مؤنث کے آ جاتے ہیں، تو ان کے اوپر آئے گا تفعلو، ان کو آپ دیکھیں تو اس پہ تا آ گئی ہے شروع میں،
تفعلو، تفعلانی، اور اس کا آخری صیغہ ہے یفعلنا۔ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ واو نون جمع مذکر کی علامت ہے۔ خواتین کی جمع کے لیے صرف نون آتا ہے جس کو نون نسوہ کہا جاتا ہے، یعنی عورتوں کا نون۔ اس کے بعد اگلا صیغہ ہے ہمارا تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، اور اس کے بعد آ گیا تفعلو، تفعلانی۔ یہاں پہ تفعلو اور تفعلان یہ دو صیغے ایسے ہیں جو غائب عورت اور حاضر مرد کے ایک ہی ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اگر کوئی عورت غائب ہوگی تو اس کے لیے تفعلو آئے گا، اور اگر کوئی مرد حاضر ہوگا تو اس کے لیے تفعلو آئے گا، جب وہ ایک ایک ہوں۔ جب وہ دو دو ہوں تو پھر اس کے لیے دونوں کے لیے تفعلان آئے گا، اور جب صرف غائب عورتیں حاضر ہوں تو یفعلنا آئے گا، اور اگر حاضر مرد موجود ہوں، سب وہ کام کر رہے ہوں تو تفعلون آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک وضاحت دیکھ لینی۔ آپ دیکھیں مردوں کے دونوں صیغے ہیں یفعلون اور تفعلون، جمع کے دونوں صیغے، غائب کا بھی اور حاضر کا بھی، واو نون کے ساتھ بنا ہے۔ جبکہ خواتین کا پہلا صیغہ یفعلنا، اور آگے ابھی ایک اور صیغہ آئے گا حاضر خواتین کا، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تفعلین، تفعلین ایک عورت کے لیے، حاضر عورت کے لیے آتا ہے۔ تفعلانی دو حاضر عورتوں کے لیے آتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تفعلان ایسا صیغہ ہے جو حاضر عورت کے لیے بھی دو عورتوں کے لیے آئے گا، اور غائب عورتوں کے لیے بھی آئے گا، اور حاضر مردوں کے لیے بھی آئے گا۔ صرف جو غائب مرد ہیں ان کے لیے تثنیہ کا صیغہ مختلف ہے، باقی تینوں حالتوں میں عورتیں حاضر ہیں یا غائب یا مرد حاضر ہیں، ان تینوں حالتوں میں تثنیہ کا صیغہ ایک ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا صیغہ ہے تفعلنا۔ ٹھیک ہے، آخری صیغہ ہے متکلم کا۔ متکلم مطلب جو بندہ بات کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ میں نے ماضی کی دفعہ بھی بتایا تھا، دوبارہ بتا رہی ہوں۔ تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ افعلو، میں کرتی ہوں یا میں کروں گی، یا میں کرتا ہوں یا میں کروں گا۔ اس کی دونوں شکلیں ہوتی ہیں، اس میں مذکر مؤنث اور اس میں تثنیہ کا صیغہ بھی موجود نہیں ہوتا، میں اور ہم، افعلو اور نفعلو۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ دیکھیں، جب مرد حاضر ہوگا، ایک ہوگا تو یفعلو کہلائے گا، جب خاتون غائب ہوگی، ایک ہوگی تو تفعلو کہلائے گی، اور جب مرد حاضر ہوگا، ایک ہوگا تو تفعلو کہلائے گا۔ یعنی آپ یاد رکھنے کے لیے یہ کہہ سکتی ہیں کہ غائب مرد، جو غائب عورت ہے وہ حاضر مرد کے برابر ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو حاضر خاتون ہے اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ تفعلین۔ تو ان صیغوں کو یہ سب سے زیادہ ظاہرہ استعمال ہوتے ہیں، واحد کے صیغے، تو تثنیہ کے صیغے نسبتاً کم استعمال ہوتے ہیں، سب سے زیادہ واحد کے صیغے اور پھر آگے سے جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کا آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے کہ واحد کے لیے یفعلو، پھر واحد غائب عورت کے لیے تفعلو، پھر حاضر مرد کے لیے تفعلو، اور پھر حاضر عورت کے لیے تفعلین۔ اور ادھر سے جمع کی صیغوں کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ غائب مرد کے لیے یفعلون، حاضر غائب عورت کے لیے، یا یوں اس کو کر لیتے ہیں کہ غائب مردوں کے لیے یفعلون اور حاضر مردوں کے لیے تفعلون، غائب عورت کے لیے یفعلنا اور حاضر عورتوں کے لیے تفعلنا۔ اور جب وہ متکلم میں آ جائیں تو ویسے ہی وہ لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، دونوں میں کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ افعلو اور نفعلو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مذکر مؤنث کا، اور تثنیہ کا بھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اوکے بچوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ جیسے ہی کالج شروع ہوں گے تو انشاءاللہ دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ اس دفعہ ساتھ جو ہے میں نے آپ کی سہولت کے لیے 7 پرسنس بھی بتا دیے ہیں، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں 3rd پرسن، ہی شی اٹ وغیرہ،
اور سیکنڈ پرسن جو ہے یو، اور فرسٹ پرسن آئی ہوئی جو ہوتے ہیں ان کے مطابق۔ اوکے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔